جی السلام علیکم. جی سر ہم آ گئے. جی ویلکم بیک جی. مجھے ذرا دیکھنے دیں. ایک ہمارے نئے بھائی آئے ہیں میاں خرم محمود صاحب, جن کو میں نے بڑا انسسٹ کر کے جو ہے بلایا ہے اس سیشن میں. جی خرم صاحب آپ اپنا تھوڑا تعارف کروا دیں جی باقی سب کو. ہیلو. Can you listen me, sir? ہاں جی بالکل بالکل. Okay. Please proceed with your lecture, please. Let's wait for the others. آئی تھنک یہ خرم صاحب کا میں ویٹ کر رہا ہوں 1 منٹ, اور 1 منٹ 2 بندوں کی آڈیوز کنیکٹ ہو رہی ہیں. Okay. Let's wait for them. جی اجازت ہے جی, میں شروع کر سکتا ہوں آگے. جی سر کائنڈلی شروع کریں پلیز. جی ٹھیک. Please proceed. تو ٹھیک ہے, یہ میں بتا رہا تھا کہ علم الاعداد میں جو ہے 2 طریقے 2 پارٹس ہیں اس کے. کوئی بھی آپ بک اٹھائیں گے, آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہی معلومات ملے گی. پہلے نمبر پہ شخصیت, اور شخصیت میں آپ کو 1 سے لے کے 9 نمبرز کی بڑی وسیع تفصیل ملے گی کہ ان کی عادت ایسی ہے, یہ یہاں پر مطلب ان کی جو ہے دوستی دشمنی ایسی ہے, اور یہ سارا کچھ. اور جو پیش گوئی ہے نا, اس کے اوپر آپ کو بہت چند لوگ ملیں گے جن کے پاس جو کر تو سکتے ہوں گے, لیکن ان کی ایکوریسی کتنی ہے یہ آپ جو ہے پھر ان کو تجربے سے ہی چیک کر سکیں گے کہ وہ کتنے ایکوریٹ ہیں اپنے اس علم کے بارے میں. تو آگے چلتے ہیں جی. 1 منٹ. اچھا, جو میں جو کورس کروا رہا ہوں نا, اس کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈے آف برتھ انالیسس. جی سب سن رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہے ہیں جناب, سن رہے ہیں. اچھا, سب سے پہلے آئے گا جی سن رہے ہیں. ڈے آف برتھ انالیسس کے. ایک آدمی جہاں پر پیدا ہوا ہے اس میں اس کو کیا کردار ملا اس کا. 1 منٹ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہ ہے جو ڈے آف برتھ ہے, اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی. اس کی جسامت کیسی ہے, اس کی شخصیت کیسی ہے. مثال کے طور پہ جو 1 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو یا 19 ایک دم بند کر دیا. جو ان تاریخوں کو پیدا ہوئے نا, 1, 10, 19 اور 28, ان سب افراد میں مشترکہ ان کی جسامت کیسی ہوگی, ان کی شخصیت کیسی ہوگی, ان کے حالات زندگی کیسے ہوں گے, کہ ان کی اور ان کی ازواجی زندگی جو ہے نا وہ کیسی ہوگی, ان کو کون سا پتھر سوٹ کرتا ہوگا, اور ان کے لکی مہینے جو ہیں وہ کون سے ہوں گے. یہ صرف ڈے آف برتھ انالیسس چیپٹر 1 میں یہ چیز شامل ہوگی. آپ آگے چلے جائیں منتھ آف برتھ انالیسس. اب 1 سے لے کے 12 تک جو مہینے ہیں نا, یہاں پر یہ مزے کی چیز ہے, کیونکہ یہ چیز آج تک نہ کسی کتاب میں ہے, نہ ہی بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے. ہم جو انسان جس مہینے میں پیدا ہوتا ہے نا, اس مہینے سے وہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ یا وہ ابھی کس گھر میں رہ رہا ہے, وہاں کے حالات کیسے ہیں, مطلب اس کے ماں باپ بہن بھائی کتنے ہیں, کیسے ہیں, اور جو اس گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے حالات, اور جو ان کے والدین ہیں اسپیشلی ماں اور باپ جو ہیں ان کے کیا حالات تھے, باپ کے مالی حالت کیسے تھی, وہ آپ یہ مہینہ جس مہینے میں پیدا ہوا ہے نا بندہ, اس سے آپ جان سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ, آپ جو ان کی اس بندے کی یا بندے کی جو شریک حیات ہوگا نا, ہسبینڈ یا وائف, آپ اس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کہ اس کی فطرت عادات کیسے ہوں گی,
وہ اس کے گھر سے، گھر کے کس جانب سے وہ آئے گی، اس کے گھر والے کتنے لوگ ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مہینے سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ آپ کے والدین کے لیے کتنی مبارک رہی تھی، اچھی رہی تھی، بری نہ رہی تھی، یا آپ کے پیدا ہونے کے بعد سے اور ان کو مسائل آ گئے تھے، یہ ساری چیز. تو ہے نا یہ ایک مزے کی چیز جو آپ نے کبھی نہ پہلے کبھی دیکھی نہ سنی. بے شک 100%. اچھا. بالکل جی. بالکل ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم آئیں گے. یہ دیکھیں نا، یہ ایسے میں نے وہ بنایا. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگلی کلاس سے آپ نے پیپر پین رکھنا ہے اپنے ساتھ، اور میں بولتا جاؤں گا، آپ نے لکھتے جانا ہے. مثال کے طور پہ یہ جنوری والا جو بندہ ہے نا، جو جنوری کے مہینے میں پیدا ہوا ہے، وہ شہر کے مشرق کی طرف پیدا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ چیک کر لینا کبھی، پھر جو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا آگے. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں ان کی میں زبانی ڈیٹیل بتاؤں گا، آپ نے نوٹ کرنی ہے جسٹ. ٹھیک ہے. پھر آگے آتے ہیں سال کا ٹوٹل. مثال کے طور پہ میں 1984 میں پیدا ہوا ہوں نا، تو اس سے مجھے کیا کیا چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. میری اوور آل زندگی اور میری زندگی کے جو بھی اہم واقعات ہیں وہ میں یہ سال کے ٹوٹل سے نکال کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نکالتے ہیں. مجھے بیماریاں کون کون سی ہوں گی، اور ایون کہ میری موت جو ہے وہ کیسی ہوگی. میں طبی موت ہوگی میری، یا ایکسیڈنٹ سے ہوگی، یا بہت تیز بخار سے ہوگی، یا کس چیز سے ہوگی، اس چیز کا بھی اندازہ آپ سال کے ٹوٹل سے نکال سکتے ہیں. مزے کی انفارمیشن ہے کہ نہیں؟ بہت اعلیٰ سر، بہت اعلیٰ. تھینکس سو مچ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. اس طرح سے پھر آگے آئیں گے پیش گوئی کی طرف. اور پیش گوئی کے بارے میں آپ کو اس ٹیبل کے بارے میں بتاؤں گا. اور یہ اتنا زبردست ٹیبل ہے کہ اس ٹیبل سے آپ مطلب میں اگر جولائی میں پیدا ہوں تو میری کن کن مہینے کی شادی، میری شادی جو ہے وہ کن کن مہینے کی لوگوں سے ہونی تھی، وہ سب کچھ میں اس ٹیبل سے بتا سکتا ہوں. ایک عورت جو ہے وہ اپنی لائف میں پریگننٹ کون سے مہینے میں ہوگی، وہ بھی اس مہینے سے بتا سکتا ہوں. اور آپ سب کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں وہ ایک سال کے 2-3 مہینوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور وہ میں آپ کو یہاں سے بتا دوں گا. اور ایون میں اس ٹیبل سے جو بچے جو ایگزام دیتے ہیں نا، جو پیپر بیسڈ ایگزامز ہیں، میں اس کے رزلٹ تک میں وہ اس ٹیبل کی مدد سے نکال لیتا ہوں. مزے کی چیز ہے کہ نہیں؟ زبردست. یہ دیکھنے میں آپ کو بڑی سمپل لگ زبردست. رہی ہے نا، لیکن جب ہم اس میں اس کو جب پڑھنا شروع کریں گے، جب اس کو سیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے اس گا کے اس میں. پیچھے پوری دنیا ہے. اس کے پیچھے پوری دنیا ہے. اور اسی طرح سے شادی میں آپ کی ہم آہنگی نہیں، نہ صرف ہم آہنگی. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جولائی میں پیدا ہوا ہوں نا، تو میری شادی ہونی تھی 3 مہینے سے. اپریل کے مہینے میں یا اس کی پیدائش ہونی تھی، یا فروری میں ہونی تھی، یا جولائی میں ہونی تھی. تو میری جو اہلیہ ہے اس کی فیبرری کے مہینے کی پیدائش ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو روزمرہ زندگی میں جو نئے جو لڑکے ہیں نا، جو نئے جوان ہوئے ہیں، وہ سب یہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں. آپ کے پاس آئیں گے نا، تو آپ نے ان کو ایک جواب دینا کہ بھائی تمہاری شاید جو شریک حیات ہوگی نا، اس کے یہ مہینے ہوں گے. اس سے باہر آپ دیکھنا بند کر دو، اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس سے باہر. تو یہ چیز بہت مزے کی ہے. یہ پاکستان میں کتابوں میں یہ کہیں نہیں ہے یہ چیز. اور پھر ایک بندے کی جو تاریخ پیدائش ہے نا، جو پیدائش کا سال ہے، اس سے آگے جو اہم اس کی زندگی کے واقعات نکالنے ہیں نا، میں وہ آپ کو نکالنا سکھاؤں گا. اور اس میں آپ کو جو ہے ایک آدمی نے نوکری شروع کی ہے، جیسے معاذ الحق بھائی آپ یا نبیل بھائی، آپ نے جب نوکری شروع کی ہے نا جس سال، اس سال سے آپ کو اس سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینجز کب ہوں گی آپ کی نوکری میں، مطلب ٹرانسفر یا شفٹ ہونا یا ڈپارٹمنٹ چینج ہونا. اور آپ کو ترقی کب ہوگی اس نوکری میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سال سے. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی مثالیں یہ ساری رکھی ہوئی ہیں اس میں آگے. اب جیسے یہ نوکری ہے، ایک میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں. آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. خانزادہ کامران ہلو. ایک منٹ جی. ایک منٹ. ایک نے کمپلین کی ہے کہ آواز نہیں آ رہی. آپ کو نہیں آ رہی؟ باقی سب کو تو آ رہی ہے رہی نا؟ ہمیں سب کو الحمدللہ آ رہی ہے. دل کی آواز آپ کی آ رہی ہے. اچھا. یہ پہلے میسج بھیجا تھا انہوں نے، ابھی کی نہیں ہے یہ ساری. اچھا. پہلے سیشن میں آواز آ رہی تھی. نہیں، وہ بھی بھیجا انہوں نے.
پہلے سیشن میں آواز آ رہی تھی, ابھی نہیں آ رہی. میں باقی سب اچھا جی آگے چلتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں آپ سب کو اس قابل بناؤں گا کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں یہاں نیچے انڈیا کی ایک لڑکی نے مجھے میل کی تھی اور اس نے مجھے پوچھا تھا کہ میری جاب میں ترقی کب ہو. ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے سمپل یہ پوچھا کہ تم نے جاب اپنی سٹارٹ کب کی. وہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے. اس نے مجھے بتایا 11 ستمبر 2014. ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ مارچ 2021 میں کیا تمہاری جاب میں کچھ چینجز آئی تھیں یا کچھ تمہارا ڈپارٹمنٹ چینج ہوا تھا یا تمہاری کوئی پوزیشن چینج ہوئی تھی. تو اس نے آگے ای میل کا میں نے اسکرین شاٹ ڈالا ہے. اس نے کہا یس I switched to a new company on 29th March 2021. مطلب میں نے اس کا مہینہ اور سال دونوں اس کو نکال کے دکھائے تھے کہ اس مہینے میں تمہارا یہ چیز ہوا تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے, اب اس نے کیونکہ اپنی ترقی کا پوچھا تھا تو ترقی کے لیے میں نے اس کو 2025 سال بتایا تھا, جو کہ میں نے وہ اسکرین شاٹ انکلوڈ نہیں کیا. تو آپ اس قابل بھی ہوں گے کہ آپ جس بندے نے نوکری جس سال سے شروع کی ہے نا, آپ اس سال کو لے کے آگے اس کے جو اہم واقعات ہیں نا وہ آپ بتا سکتے. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اور یہ آگے میں نے مثالیں تیار کی ہیں. پھر ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جو گھر کا نمبر ہے نا, گھر کے نمبر سے آپ اندر گھر والے جو بندے ہیں نا ان کے حالات جان سکتے ہیں. اور جیسے مثال کے طور پہ جو گھر نمبر ہے مطلب 91 ہے گھر کا نمبر, تو آپ نے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آنا ہے 9 + 1 1. ٹھیک ہے, تو 1 سے جو ہے 1 سے لے کے 9 تک میں آپ کو خصوصیات بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہیں. اب یہ میں نے گاڑی کی لکھی ہیں اور اس طرح سے میں نے ایک مثال بھی ڈالی ہے. یہ پلاٹ نمبر کی لکھی ہیں کہ اگر ایک نمبر ہوگا پلاٹ کا, اس کے جمع کر کے سب کو ایک نمبر آتا ہوگا, 2 آتا ہوگا, 3 آتا ہوگا, تو وہ پلاٹ کی سچویشن کیا ہوگی, اس کے اوپر کنسٹرکشن کیسی رہے گی, بلڈر تنگ کرے گا کہ نہیں, جو بنانے والا مالک ہے اس کی مالی پوزیشن کیسی رہے گی, وہ سب جو ہے یہ چیزیں آپ جان سکتے ہیں اس سے. اور اسی طرح پلاٹ سے اور اسی طرح گھر کے نمبر سے. تو یہ میں ابھی پریزنٹیشن بنا رہا تھا, تو یہ ایک اوور ویو تھا کورس کا, یہ جو پہلا کورس ہے میرا. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بریفنگ دیتا ہوں جو میرا دوسرا کورس ہوگا, جو وہ میں اس کی آپ کو بریفنگ دوں گا. دوسرا کورس جو میرا ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو چیلڈین, جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے نا کہ چیلڈین سسٹم ہے ایک اور ایک ابجد سسٹم ہے, میں آپ کو نام کے حوالے سے جو ہے نا ساری چیزیں دیکھنا جو ہے نا وہ چیزیں سکھاؤں گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کہ سر اجاز اکبر بھائی سے ہلو جی, کائنڈلی آپ اپنا مائک تھوڑا میوٹ کریں, جب بھی آپ نے بات کرنی ہو اس وقت آپ ان میوٹ کریں. جی میں ٹھیک ہے, بچوں کی آواز پیچھے سے آ رہی نا بہت. جی جب بھی بات کرنی ہو پھر آپ ان میوٹ کریں. اچھا, یہ جو دوسرا کورس ہے اس میں نام کے حوالے سے ہم وہی جو ابجدیں میں نے آپ کو شروع میں دکھائی ہیں, ایک یہودیوں کی اور ایک مسلمانوں کی, اس سے ہم کریکٹرسٹکس نکالیں گے 1 سے لے کے 9 نمبر کے لوگوں کی, جس میں شامل ہوگا اس بندے کی کوالٹیز کیا ہیں, اس کی فزیک کیا ہے, جو آپ نے ڈیٹ آف برتھ سے نکالنا ہے نا وہی سب آپ نے نام سے نکالنا. ٹھیک ہے, اور تیسرے چیپٹر میں 1 سے لے کے 8 تک جو کمپاؤنڈ نمبرز ہیں نا, جیسے میرا نام عمران ہے تو ابجد کے حساب سے اس کے نمبر بنتے ہیں 361. تو میں نے 361 کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آنا ہے, تو اس کے لیے میں کیا کروں گا 3 + 6 + 1, تو یہ بنے گا 10, اور 10 میں سے فردر 1 + 0 1, تو 1 پہ میں نے لے کے آنا ہے. تو اب میرا نمبر جو ہے 10 ہے, تو 1 سے لے کے 108 تک جو نمبرز ہیں اس میں آپ کو اس بندے کی پوری زندگی اور اس کی جو خوبیاں خامیاں ہیں, اور یہ جو چیلڈین سسٹم ہے نا اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کی زندگی ٹف ہے اور اس کو اپنی قسمت بدلنی ہے نا تو وہ اپنا نام چینج کر لے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس میں نام چینج کر کے ہم نام چینج کرنے کی ٹیکنیک کیا ہے اور نام چینج ہم کیسے کر سکتے ہیں اس سسٹم کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ دونوں یہ سارے جو ہیں اسکول آف تھاٹس ہیں. میں جو آپ کو اس پہلے کورس میں جو ایک بتا رہا ہوں کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے,
اور اس طرح سے یہ چیلڈین جو ہے یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی آپ جب جائیں گے، اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ کوئی بھی اپنا نام اردو میں بہت کم لکھتا ہے، ہم لوگ اپنا نام انگلش میں لکھتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں پھر یہ چیلڈین سسٹم فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے جب ہم اپنے نام کے اعداد نکالیں گے تو وہ زبردست صحیح ایکوریٹ آئیں گے. تو اس طرح سے پھر بچوں کا نام رکھنے کی جو ٹیکنیک ہے اس سسٹم میں، چیلڈین سسٹم میں، وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. اور یہ جو ٹیکنیک ہے بچوں کے نام رکھنے کی، یہ آپ کو میں اس سسٹم میں بھی سکھاؤں گا. دیکھیں میں نے آگے لکھا ہوا ہے، اس میں بھی آئے گی جو میں آپ کو سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کمپیٹیبلٹی چارٹ ہوتا ہے. کامران صاحب آپ آگاہ ہوں گے اس سے، لیکن میں آپ کو ثابت کروں گا کہ جو آپ کے پاس جو کمپیٹیبلٹی چارٹ ہے نا، اس سے زیادہ باصلاحیت اور زبردست چارٹ میرے پاس ہے. اور اس چارٹ کا اطلاق جو ہے نا، وہ میں اس چارٹ سے جو ہے یہ کرکٹ کے جو میچ ہے نا، ان سب کے جو نتیجے ہیں نا وہ بھی نکال لیتا ہوں. جتنے جو کھیل ہے نا اس کے آپ نتیجے اس چارٹ سے نکال سکتے ہیں. اور ایون ملکوں کے حالات، اور جو مطلب ہر سچویشن کو، جو آپ کی زندگی میں جو سچویشن، ہر سچویشن میں آپ یہ کمپیٹیبلٹی چارٹ کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ جج کر سکتے ہیں. ایون جو 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں بھی اگر آپ جو طیاروں کا نمبر ہے نا وہ آپ نکالیں اور بلڈنگ نکالیں، ڈیٹ نکالیں نا، تو آپ کو مخالف چیزیں نظر آئیں گی ساری. تو آپ کمپیٹیبلٹی چارٹ سے جو ہے آپ یہ سارا کچھ نکال سکتے ہیں. اور پھر چیپٹر 6 میں سال کی مطلب آپ کا سال کیسا گزرے گا، مہینہ کیسا گزرے گا، اور آپ کا جو دن کیسا گزرے گا، آپ اس کی پیش گوئی کرنے کے بارے میں سیکھ سکیں گے. اور اس طرح چیپٹر 7 میں نا آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو علوم ہیں نا، اس کے پیچھے بنیادی جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 سیارے ہیں نا ہمارے اس کا سولر سسٹم میں، ان کا اثر جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس بیس پہ یہ سارے علوم جو ہیں، چاہے آپ علم النجوم لے لیں، علم الاعداد لے لیں، رمل لے لیں، کوئی بھی خفیہ جو علم ہے نا آپ وہ لے لینا، ان سب کے اندر یہی سیاروں کا ہی عمل درآمد ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ہر تہذیب نے ان سیاروں کی جو خصوصیات ہیں، ہمارے آواز آ رہی ہے بھائی ہمارے آپ کے فون میں؟ آ رہی ہے سر. اچھا، تو کوئی بات نہیں، جن کو نہیں آئی میں ان کو یہ ویڈیو بھیج دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری اس کائنات میں ہر چیز کے اوپر، مطلب ہماری روئے زمین میں ہر چیز کے اوپر جو 9 سیارے ہیں نا، مطلب آپ میں سے خرم صاحب کو پتا ہوگا، کامران صاحب آپ کو پتا ہوگا، اجاز صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ وہی شمس، قمر، مجھے اردو میں نہیں آتے، مجھے سن، مون، مرکری، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، راہو اور کیتو جو ہے مجھے یہ آتے ہیں سارے. تو انہی کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کے مطلب جو ہیں ہر ایک تہذیب نے، ہر ایک ملک نے کیا کیا نکالے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. اور تیسرا جو میرا کورس ہے نا وہ یہی ہے کہ کمپلیٹ کرکٹ میچ کی آپ نے پیش گوئی کرنی ہے نا، تو وہ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں ود پریڈکشن جو ہے، نہ صرف میچ کی کہ کون کون سے پلیئرز پرفارم کریں گے، میچ کیسا جائے گا، اور اگر اس میچ میں بارش ہوگی کہ نہیں، یا میچ کا اچانک سے پانسا پلٹے گا کہ نہیں، وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، 1 منٹ. اب اس کے جو بنیادی اصول ہیں، آپ میں سے کافی جو احباب ہیں وہ آگاہ ہوں گے، تو میں سب کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے یہ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے جو، جیسے یہ میری تاریخ پیدائش ہے نا 17/7/1984، تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے یہ 17، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے ان سب کو پلس کرنے کے بعد اور اس کو ڈیجٹ کو سنگل کرنے کے بعد جو عدد آتا ہے وہ. یہ 2 عدد جو ہیں اس سسٹم میں اہمیت رکھتے ہیں. اب میں نے اپنی برتھ نمبر جو نکالنا تھا وہ کیسے نکالا، میں نے 1 + 7 کیا = 8، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ میرا برتھ نمبر نکلا. اب میں نے اپنا عدد قسمت، یعنی جس کو لائف پاتھ کہتے ہیں اور ڈیسٹنی نمبر بھی کہتے ہیں، وہ کیسے نکالتے ہیں. میں اپنی ساری تاریخ پیدائش کے اعداد جو ہیں ان کو جمع کروں گا ایسے، اور مجھے آیا 37 کو میں نے پھر جمع کیا آپس میں،
اور مجھے آیا 10. 10 کو میں نے پھر جمع کیا آپس میں تو میرے پاس 1 آیا. تو یہاں سے مجھے پتا چلا کہ میرا عدد قسمت جو ہے وہ 1 ہے اور جو میرا برتھ نمبر ہے وہ 8 ہے. آپ سب افراد کو، آپ سب بھائیوں کو سمجھ آئی اس کی؟ جی آ گئی. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھ لے ابھی، کیونکہ یہ بنیادی سبق. اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں. اسی طرح اسی طرح سے نام کے عدد جو ہیں وہ بھی ایسے نکالتے ہیں. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی آج کی کلاس جوائن کرنی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ کسی ایمرجنسی میں پھنس گئے ہیں، وہ آ نہیں سکے کلاس میں. تو میں ان کو ابھی تک میسج ہی نہیں ریڈ ہوا، انفارچونیٹلی پھنس گئے ہوں کہیں پہ. ڈاکٹر عاطف صاحب ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو نام کے جو عدد ہے نا، یہ ہم کیسے نکالتے ہیں. کامران صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا اس بارے میں، اور اجاز صاحب آپ کو بھی. تو اب اس میں کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی شخصیت دیکھنی ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پورا نام کی عدد نکالوں، پورے نام کے نہیں، جس نام سے آپ کو بلایا جاتا ہے نا. جیسے میرا نام عمران فضل ہے، لیکن مجھے لوگ عمران کے نام سے بلاتے ہیں. تو ہم نے صرف عمران کے ہی اعداد نکالنے ہیں. جیسے میں نے ان کو الگ کیا، این، میم، رے، الف، نون. این کے ہوئے 70، جو میں نے وہ شروع میں آپ کو ابجد دی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہوگی میں آپ کو پرسنلی بھی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ میری ویب سائٹ ہے، میں آپ کو اس کا میں لکھ رہا ہوں، 1 منٹ، آپ اس کو وزٹ کریں. یہ ساری چیزیں آپ کو ادھر سے بھی مل جائیں گی. اور جیسا کہ میں نے بتایا نا، شخصیت کا جو آپ دیکھنا ہے، آپ نے نام کے نمبر سے جو چیزیں نکال سکتے ہیں، اس میں کافی حد تک معلومات میری ویب سائٹ پہ بھی ہے، میں نے چیٹ میں لکھ دی ہے، آپ چیک کر لیں. میں آپ کو پرسنلی بھی بھیج دوں گا. تو دیکھیں ابھی یہ میں نے کیسے نکالے اپنے عمران نام کے عدد. این کے 70، مین کے 40، رے کے 200، الف کا 1 اور نون کے 50. میں نے ان سب نمبرز کو آپس میں جمع کیا تو میرے پاس آیا 361. ٹھیک ہے. اب میں نے 3، 6 اور 1 کو دوبارہ جمع کیا اور اس سے میرے پاس آیا 10. لیکن میں نے کیونکہ ایک سنگل ڈیجٹ کی طرف لے کے جانا ہے، تو میں اس کو جمع کرتا جاؤں گا جب تک کہ میرے پاس ایک سنگل ڈیجٹ نہیں آیا. تو وہ سنگل ڈیجٹ میرے پاس 1 آیا. ٹھیک ہے. تو اب میرے بنیادی نمبر کون سے ہو گئے؟ جیسے میری تاریخ پیدائش جو ہے اس میں 8، میرا عدد قسمت جو ہے وہ 1، اور جو میرے نام کا عدد ہے 1. یہ میرے بنیادی نمبر ہو گئے. تو یہ پہلا ایک بنیادی سبق ہے. اگر کسی کو اس میں کنفیوژن ہے تو وہ مجھے بتا سکتے. نہیں بالکل سمجھنا چاہیے آپ کے نام کا عدد اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ کا عدد. جی کسی بھائی کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. کیا السلام علیکم، کیا اس میں ہم والدہ کا نام ایڈ کر کے نہیں یہ ایک بندے کا عدد اسپیشل نکالتے؟ جی یا یہ سمپل علیحدہ جو ہمارا ابجد کا جو سسٹم ہے نا، اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارا نام اور ہماری والدہ کے نام سے جو ہے ہم اس بندے کی جو پوشیدہ شخصیت ہے نا، وہ اس کے بارے میں نکالتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ جو میرا کورس ہے یہ ڈیٹ آف برتھ کے اوپر ہے، تو اس لیے میں نے اس کا ایک عمومی سا تعارف دیا ہے. اس کو میں تفصیل سے جو ہے میرا جو دوسرا کورس ہے جس میں آپ نام کے ذریعے سے ساری چیزیں جان سکتے ہیں، اس میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں پر جسٹ میں نے آپ کو ایک تعارف دیا کہ ایسے نکالتے ہیں. اور جو والدہ کا جو نکالتے ہیں نا، میں بندے کا نام اور اس کی والدہ کا نام سے ہی وہ ساری چیزیں نکالتا ہوں جو میں نے شروع میں عرض کی ہے نا. یہ ساری کہ اس کی جو ہے نوکری کب لگے گی، اس کی شادی کب ہوگی، 2 لوگ ہیں ان کے درمیان پیار ہے کتنا ہے، نہیں ہے، آج کے دن ان کا کتنا پیار ہے، شادی رشتہ ہو سکتا ہے ان دونوں کا کہ نہیں، اس کی ہیلتھ کب خراب ہوگی. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میں نام کے عدد اور اس کی والدہ کے نام کے عدد سے ہی یہ ساری چیزیں نکالتا ہوں. تو کامران صاحب نے مجھے آج بتایا کہ ایک اور بندہ ہے جو نکال سکتا ہے. میرے لیے یہ ایک نئی معلومات ہوگی، لیکن میں ضرور ملنا چاہوں گا اس بندے سے، اس سے جاننا چاہوں گا اس بارے میں. اب دیکھیں ہم کل سے جو ہے وہ مین کورس جو ہے وہ کل سے شروع کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے سولر سسٹم میں نظام شمسی میں جو 9 سیارے ہیں نا، یہ انہی کو ہی ہم ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں، نمبر ایشو کرتے ہیں. جیسے سن کو ہم نے 1 نمبر ایشو کیا، مون کو 2، جوپیٹر کو 3، راہو کو 4. راہو جو ہے یہ راہو اور یہ جو کیتو جو ہیں
یہ فزیکل پلانٹ نہیں ہے، یہ سایہ ہے. راہو جو ہے وہ سورج کا سایہ ہے اور کیتو جو ہے وہ چاند کا سایہ ہے. لیکن اس کا ہماری انسانی زندگی پہ اثر ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو انکلوڈ کرتے ہیں اس میں. اہل مشرق لوگ جو ہے نا، ہم انڈیا پاکستان کے لوگ، ہم راہو اور کیتو کو انکلوڈ کرتے ہیں اس میں. جو یورپ میں آپ جائیں گے، آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ یورانس اور نیپچیون جو ہے وہ ان کے نام لکھتے ہیں، لیکن خصوصیات عموماً وہی ہیں جو کہ ہم راہو اور کیتو کی جو یوز کرتے ہیں. یہ ہے ٹریڈیشنل اپروچ، مطلب کہ آپ کو ہر کتاب میں، ہر جگہ جب آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان نمبروں کے گرد یہ سیارے جو ہیں نا، ان کی آپ کو ملے گی کہ ان کو الائن کیا گیا ہے. ایک نمبر سے مون کو، قمر جو ہے اس کو الائن کیا ہوا ہے 2 نمبر سے. یہ ٹریڈیشنل اپروچ ہے جو آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. ہر ایک نے اب جو سیارے ہیں ان کی خصوصیات الگ الگ لکھی ہوئی ہیں، تو اس حساب سے یہ چلتا ہے. جو میں آپ کو سسٹم پڑھانے جا رہا ہوں نا، یہ سب سے قدیمی اپروچ ہے. اور قدیمی اپروچ کے حوالے سے جو سیاروں کی جو ترتیب آتی ہے نا، وہ اس طرح سے آتی ہے کہ سن، مون، مارس آتا ہے. دیکھیں یہاں پر جوپیٹر آتا ہے، 3 نمبر جو ہے وہ جوپیٹر کو دیا گیا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے مارس کو. ٹھیک ہے، کہ 3 کو ہم مارس کا نمبر دیں گے، پھر مرکری، پھر 5 نمبر کو وینس جوپیٹر، اور یہاں پر 5 نمبر کو جو ہے مرکری کو دیا گیا ہے. تو پھر 6 کو وینس، 7 کو سیٹرن، جبکہ 7 کو یہاں پر کیتو کو دیا گیا ہے نمبر. ٹھیک ہے، تو یہ پلانٹس کی گیم ہے. اب انہی پلانٹس کی جو خصوصیات ہیں جو قدیم ترین کتابوں میں ہیں، میں انہی کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ کی پیدائش کا دن ہے، جو آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، جو آپ کی پیدائش کا سال ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں یہاں سے ہی معلومات نکالوں. آپ میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، آج کی یہ تعارفی کلاس تھی، اور میں نے آج آپ کو پہلے نمبر پہ کورس کے بارے میں اوور ویو دیا. اپنے جو میں کورسز کروا رہا ہوں آگے چل کے، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی جو جتنے اس وقت دنیا میں جو سسٹم علم الاعداد کے استعمال ہو رہے ہیں نا، وہ سارے جو ہے میں نے آپ کو ان کا اوور ویو دیا. جیسا آپ جیسے دیکھیں یہ یہودیوں کا ہے، اور یہودیوں کا سیم ہماری طرح کا ہے. جیسے یہ الف بے جیم دال ہے نا، ابجد، تو ان کا بھی سیم یہی الف بے جیم دال. ٹھیک ہے، تو ان میں اور ہم میں صرف ایک لیٹر کا فرق ہے. تو وہ ہم میں جو ہے فے ہے، ان میں وہ فے نہیں، جسٹ اتنا سا فرق ہے. فے ہے ان میں، ایک لیٹر کا فرق ہے جو کہ ہمارے ابجد سسٹم میں ہے اور ان کی اس سسٹم میں نہیں ہے. لیکن وہ اپنے سسٹم کو فالو کرتے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی تحقیق کی ہوئی ہے اس پہ، جبکہ ہم نے جو ہے اپنے سسٹم پہ تحقیق کی ہوئی. تو اس طرح سے ابھی 5 بج گئے اور آج کی کلاس جو ہے ادھر ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. میں اب آپ نے مجھے بتائیں کہ آپ سب کو کون سا دن اور ٹائم جو ہے سوٹ کرتا ہے جس سے جو ہے ہم یہ کلاس رکھ سکیں. ہفتے میں 2 کلاسز کی گنجائش ہونی چاہیے. آپ دن آپ مجھے بتائیں. دن کوئی بھی ہو جائے میری سجیشن ہے، لیکن ارلی ہو جائے ٹائم نا، جس طرح فجر کے بعد ہو جائے یا رات عشاء کے بعد ہو جائے، کوئی ایسا سسٹم ہو جائے تاکہ نا یہ فری ٹائم ہوتے ہیں. باقی بھائی دوسرے بھائی جان سے پوچھنا سب سے. آپ باقی سب بھی اپنی رائے دیں. ہاں عمران بھائی، رمضان میں تھوڑی پرابلم ہے کہ ہر بندے کے بھی اس ٹائم نماز کی اور تیاری شہری کے سسٹم میں تھوڑا شام کو بزی ہوتا ہے نا. تو بھائی جان کہہ رہے ہیں دن کو کوئی ٹائم آپ رکھ لیں، مثلا کہ عشاء کر لی مارننگ، تو کچھ لوگ چلو روز نماز کے بعد سو جاتے ہیں. دن کا کوئی ٹائم رکھ لیں چھٹی کے دن، مثلا دن 2 رکھیں. ہفتہ اتوار کا بالکل قریب ہے نا، 2-3 کا دن میں سپیس ہو تو ایزیلی بندہ تیاری کر لے اور چیزوں کی. ہاں جی، پتہ کیا ہے، میں آپ کو یہ روزمرہ معلومات کی بیس پہ یہ معلومات نہیں دینا چاہتا، اس سے آپ ہضم نہیں کر سکیں گے. تو درمیان میں آپ کو جب ایک ہفتہ ملے گا نا تو آپ اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکیں گے اور تیاری بھی کر سکیں گے. بے شک بے شک. صحیح بات ہے. ایک کلیے کو سمجھنے کے لیے کوئی 1 گھنٹہ تو نہیں چاہیے. اس کلیے کے اوپر میں ریسرچ کرنی ہے. جو چیزیں آپ بتائیں گے ہم نے ان کے اوپر پوری ریسرچ کر کے پھر آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارا یہ رزلٹ آ رہا ہے. پھر ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر اس کو پھر ڈپ کرنا ہے، تو تب پتہ چلتا ہے پھر اس کا.
ہاں جی ہاں جی، تو آپ سب بتائیں، کامران صاحب آپ اپنی رائے دیں، اور خرم بھائی آپ بھی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کورس میں آئیں، آپ کو لازماً مزہ آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا. تو آپ سب جو طے کر دیں ہم وہ دن وہ ٹائم رکھ لیتے ہیں. سر رمضان میں کچھ روٹین. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، بتائیں. آپ مجھے واٹس ایپ پہ، اور جن احباب سے میں فیس بک میسنجر کے تھرو رابطے میں ہوں، آپ مجھے آپ اپنا ٹائم بتا دیں، دن ہفتہ اور اتوار کے رکھتے ہیں، ٹائم آپ بتا دیں تاکہ پھر میں اس حساب سے آپ کو فائنل بتا دوں گا کہ اکثریت کی جو ہے وہ کیا رائے ہے. صحیح ٹھیک ہو گیا جی. ٹائمنگ بس دیکھ لیجئے گا، جو ٹائمنگ ہے ارلی میں ہو جائے یا کوئی لیٹ میں ہو جائے، جب یعنی کہ ہم معمول کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں. تو آپ خرم صاحب آپ بتائیں کہ کون سی رکھیں. نہیں وہ کوئی بات نہیں، وہ جس طرح بھائی کے ہیں، لیکن یہ میرے سجیشن ہے. اس کی ریزن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اسے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر اس کے فوراً بعد ہم کوئی بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گے نا تو یہ ساری چیزیں مائنڈ سے نکل جاتی ہیں. یہ ٹپ ہوتے ہیں. بالکل. تو ایک لمبی چوڑی ریسرچ ہے میری بھی، تقریباً 16-17 سال سے میں انہی پلوں میں ہوں. لیکن میں تھوڑا سا اور ہوں، یعنی کہ علم جعفر میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن چاہ یہی رہے ہیں کہ اگر ہم، جو میرا ویسے میں ڈبل MSc ہوں، یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم جب بھی کام کرنے کے بعد کچھ یاد کرنے کے بعد ایک تھوڑا سا ریسٹ دیتے ہیں نا مائنڈ کو، تو وہ آپ کے دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. یہی میں اس میں بھی یہی میں چاہ رہا ہوں. بے شک چاہے ہمیں تھوڑا سا مشکل ہوگا فجر کے بعد، لیکن اس کے بعد ہم نے آرام کرنا ہے. وہ بلیو کریں گے وہ مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے. یا عشاء کے بعد لیٹ نائٹ پہ چلے جائیں، مجھے تو 3 بجے بھی رات کو کہیں گے میں بیٹھا ہوں گا، میں ملوں گا اویلیبل. سر مائی سجیشن از آلسو لیٹ نائٹ ٹو. رات کو صحیح ہے سر. اچھا میرے لیے آپ کوئی بھی ٹائم رکھیں نا تو میرے مزے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کا ٹائم 1 گھنٹہ آگے اور میرا ٹائم 1 گھنٹہ پیچھے ہے. تو رات کو جتنا آپ لیٹ نائٹ کریں گے میرے لیے تو مزے ہوں گے، آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. ویسے میں بھی یہ سوچ رہا تھا، عمران بھائی سے ہم نے پوچھا نہیں، اپنی سجیشن دے رہے ہیں، انہیں بھی تو پوچھے بھائی آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کر رہا ہے. نہیں میں آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی خوشی ہے نا کہ ہزاروں لوگوں میں سے ڈیموکریسی ہے نا، میجارٹی اتنے لوگوں نے جو ہے نا دلچسپی دکھائی ہے. آپ یقین کریں مجھے سکھانے کا اتنا شوق ہے کہ میں اسی چیز میں خوش ہوں کہ یار چلو ہزاروں میں سے 5-6 تو آ گئے نا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جب بات ہوگی پھر میں بھی آپ کو بتاؤں گا ایک شخص کے بارے میں، آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے زندگی میں اگر کسی شخص کو ملا ہوں تو میں نے یعنی کہ تجربات میں سے ایک شخص کو کلک کر دیا ہوا کہ یہ بندہ دنیا کو کوئی اور ہی آئٹم ہے. خرم صاحب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی یہ جو سلسلے ہیں نا ملاقات کی چالو جاری رکھیں گے. ایک دفعہ جب ہماری جم جائے گی نا آپس میں، انشاءاللہ. اجاز صاحب کے پاس بھی بتانے کو بہت کچھ ہے، یہ خود ماہر علم اعداد ہیں 20-25 سال سے، اور قلندری سلسلے سے ان کا تعلق ہے. تو میں نے اپنے بڑے بڑے اچھے بھائی جو ہیں ترلے کر کر کے سب کو اکٹھا کیا ہے. تو ہم اپنی ایک ایسی تھوڑا سا عمران بھائی ایکسکیوز می اصل میں عمران بھائی سے بھی ہماری علمی دوستی ہوئی ہے جی، اور پھر ہم یہ ہمارے استاد محترم بنے میں ان کے علم سے متاثر ہوا. میرا بھی بڑا سفر ہے نا، تھوڑا لگا رہا ہوں ویسے کافی ٹائم سے نا. تو الحمدللہ اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے ان کو جی، کہ مجھے مزہ آتا ہے کہ جب یہ ایک ایک کلیے سے میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں نا تو ایسی سی ڈیپلی یہ چیزیں نکال کے رکھتے ہیں کہ میں پاگل ہو جاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، انہوں نے جو فرمولے آپ کو بتایا نا، اس سے دگنا فرمولے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور بات ہے کہ ایک چیز کو بھی اگر ہم لوگ حفظ کر لیں گے تو زندگی میں 100 جگہ پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے اس کو نا. کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس کلائنٹیج ہے، لوگوں سے ملنا ملانا ہے، روز کالز آتی ہیں، اس میں پھر یہ روز جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو زیادہ مزہ آتا ہے. تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ عمران بھائی جو ہے سب کو علم دینے کے لیے دیکھیں، بہت بڑی بات. جی جزاک اللہ. اور خرم صاحب کیونکہ میں نے بھی استادوں کی مار کھائی ہوئی ہے نا، مجھے پتا ہے کہ اگر میں آپ کو سارا کچھ لکھ کے دے دوں گا نا تو آپ نے وہ لکھنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے دماغ میں بیٹھنا ہے. تو میں نے طریقہ کار یہ کیا ہے کہ آپ کل سے نیکسٹ کلاس سے جو ہے پیپر پین لے کے آئیں اور جو میں بولوں گا آپ وہ لکھیں. جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نا ایک چیز تو وہ آدھی اسی وقت آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. جی بالکل ایسے ہی. کیونکہ میں نے بھی نا گھنٹے بیٹھ کے لوگوں کو لکھا ہے، بس میں نے سنا ہے اور لکھا ہے میں نے. تو میں چاہتا ہوں آپ بھی اسی تجربے سے گزریں. بالکل ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ ہمیں فرما برداشت گرد پائیں گے. جی نہیں میرے لیے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کو میں کسی کو کچھ سکھا سکوں. تو اگلی کلاسوں میں ہم صرف وہ میں بول رہا ہوں گا. پرانے والے اسٹوڈنٹ ہیں، آج کل کے ممی ڈیڈی نہیں ہیں، ہم وہ پرانے والے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں ڈنڈوں کا ڈر ہوا کرتا تھا. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ بھائی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میں تو کہتا ہوں ہم ان کلاسوں سے ہٹ کے بھی اپنی گپ شپ کے لیے نا یہ فورم رکھیں گے
कुछ अच्छी बातें आप सुनाएं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मुशाहिदात बताएं, कुछ इजाज़ साहब बताएं, कुछ कामरान साहब बताएं, और हम सब आपस में, हमारी इल्मी रिश्ता है ना, तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो सकती है आपस में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी मुझे बच्चों को स्कूल से लेने का टाइम हो रहा है, तो मुझे भागने की ज़रूरत है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो है वो इतवार हो गई, तो अभी नेक्स्ट हफ्ते को रखें, रख लें, बिल्कुल हफ्ते को जुम्मे को नहीं, आप सुबह एक आध फारिग दिन होते में हैं। ना हम सारी सजेशन दे देते हैं, आप उसके मुताबिक अपने मुताबिक टाइम सेट करते हैं, कोई इशू तो नहीं है, हम जुम्मे को ऐसे कर करते दें, हैं कोई कि मैं मसला आप नहीं। सबके मोबाइल नंबर्स लेता हूँ, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसमें आप सब जी सजेशन दें, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे ये चीज़। ठीक हो गया? हाँ, ये बेहतर है, ये ठीक बेहतर है। ठीक हो गया जी, जज़ाक अल्लाह, बहुत चलो, शुक्रिया जी, मज़ा आया पहली ओके क्लास जी, का मुझे, और ओके मुझे तो इसी तरह इल्मी जी, लोगों के साथ बैठ के मज़ा आता है, बातचीत शेयर करने का, उनसे कुछ सीखने का, कुछ अपनी सुनाने। तो अल्लाह ताला आपकी, इंशाल्लाह आपके रमज़ान जो है बाबरकत गुजरे और आपकी इबादत कबूल फरमाए जी। खुदा आमीन। हाफिज़। ठीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।